قضا بمانی امر، یہ اللہ پاک کی ذات تمہارا رب و قضا رب، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ جب بھی تمہاری زمین جھکے، جب بھی تم سجدہ ریز ہو، جب بھی تم عبادت کرو، اسی محمود برحق، اسی رب العالمین کی بارگاہ میں تمہاری زمین جھکے، اسی کی تم عبادت کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ کی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کے بعد، اس کی بارگاہ میں تمہارا سر جھکنے کے بعد دوسرا کام جو قرآن نے ہمیں بتایا وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 23 سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15، اس پر انسان اگر غور کرے تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ والدین کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ والدین۔ یہ نہیں فرمایا کہ عبادت کے بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے ماہ صیام کے روزے رکھنے ہیں، آپ نے صدقات کرنے ہیں، آپ نے فلاں عمل کرنا ہے، فلاں عمل کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، بلکہ اپنی عبادت کے بعد اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ اے میرے بندے، میری عبادت کے بعد اگر تو نے جھکنا ہے تو اپنے والدین کی بارگاہ میں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ احسانات کرنے ہیں، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کا ادب بجا لانا ہے۔ اور پھر قرآن نے ہمیں یہاں پر جو لفظ قرآن نے لگایا احسان، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب احسان ہے کیا والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کا خرچہ پانی دے دو، ان کو 2 ٹائم کی روٹی دے دو، بس یہ احسان؟ یا کبھی کبھی ان کی بات کوئی مان لو، کیا یہ احسان ہے؟ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اگلی آیات میں احسان کی پوری تفسیر بیان کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کا ایک نظام ہے کہ جب ایک آیت بیان کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تو اگلی آیات میں اس آیت کریمہ کی تفسیر خود ہی بیان کر دیتا ہے۔ جس طرح سورہ نوح میں فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کیا بندے تو کیا کر؟ استغفار کر۔ اور پھر خود ہی فرمایا کہ استغفار جب تو کرے گا تو تجھے ملے گا کیا؟ آگے تمام آیات میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے بندے میری عبادت کے بعد تو نے کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور پھر احسان کی تشریح فرما دی قرآن نے خود ہی۔ احسان ہے کیا؟ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر،
جب تمہاری موجودگی میں تمہارے والدین جب بوڑھے ہو گئے، تمہارے والدین جب بوڑھے ہو گئے، اب بچہ اس کی عمر 12 13 سال 14 سال 15 18 20 سال عمر ہے، اگر والد اس کا 35 40 سال کا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، کہیں جانا ہے، ابھی تو وہ صحیح ہے، تندرست ہے، ابھی وہ اپنے بچوں کا محتاج نہیں، اپنے بچوں کا محتاج نہیں۔ محتاجی کب آتی ہے کہ جب آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ جب آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے، اب ان کی عمر 70 سال ہو چکی ہے، 80 سال ہو چکی ہے، اپنی نوکری سے ریٹائر ہو چکے ہیں، پینشنر ہیں، اگر بزنس کرتے تھے، اب ان کے اندر وہ طاقت رہی ہے کہ اپنا کام کر سکے، اب یہ آزمائش ہے بچوں پر، اب بچے کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اب ان کی اولاد جو ہے وہ خود میرڈ ہو چکی ہے، شادی شدہ ہو چکی ہے، آگے ان کے پوتے پوتیاں ہیں، اب امتحان ہے کہ اب اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، کسی کام کے نہیں رہے، اب بچے جوان ہو چکے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بیوی کی بات مانیں، اپنے بچوں کی بات مانیں، والدین کو ہم بلانا تک دوبارہ نہیں کرتے، ان کو صرف 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، اور باقی اپنے والدین کو ہم اپنے گھر کی کسی نوکر میں لگا دیتے ہیں، ان سے بولنا چاہنا، ان سے